السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ستارہ کی باتیں۔ آج ہم کہانی کو کنٹینیو رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے جب یہ ظاہر کر دیا کہ وہی تھی جو یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس کے بعد کیا ہوا۔ اس واقعے کی بات محل میں پھیل گئی۔ اللہ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ کچھ عورتیں باتیں کرنے لگیں اور غیبت کرنے لگیں۔ انہوں نے کہا، وزیر کی بیوی اپنے غلام لڑکے کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کی محبت نے اس کے دل کو گھیر لیا ہے، ہمیں تو وہ بالکل غلطی پر نظر آتی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ جب اس عورت نے ان کی باتیں سنی تو اس نے دعوت دی اور ایک محفل سجائی، ہر عورت کو ایک چھری دی اور پھر کہا، یوسف ان کے سامنے آ جاؤ۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کی خوبصورتی سے اتنی حیران ہو گئیں کہ بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ لگتا ہے۔ تب اس عورت نے کہا، یہی وہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ ہاں، میں اسی پھسلانے کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے مضبوطی سے انکار کر دیا، اور اگر یہ وہ نہیں کرے گا جو میں چاہتی ہوں تو اسے قید کر دیا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، یا رب، جو یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے، اور اگر تو ان کی چال مجھ سے دور نہ کرے تو شاید میں کمزور پڑ جاؤں اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ قید کر دیے گئے۔ ابھی عورتیں کون تھیں جو غیبت کر رہی تھیں؟ یہ ایکچولی مصر کی ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک عورت کا شوہر بادشاہ کا ساقی تھا، کسی کا شوہر باورچی تھا، کسی کا شوہر استقبال کا ذمہ دار تھا، کسی کا جیل کا داروغہ تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ چیمبرلین کی بیوی میں ان میں تھی۔ یہ سب محل کے لوگ تھے، اس لیے انہیں سب پتہ چل گیا اور انہوں نے اس واقعے پر باتیں کرنا شروع کر دی۔ انہیں یہ بات بالکل قبول نہیں تھی کہ اتنی اونچی خاندان کی عورت اپنے گھر کے غلام سے محبت کر بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ جب اس عورت نے یہ سب سنا تو اس نے بھی ایک پلان بنایا۔ اس نے چاہا کہ انہیں دکھا دی کہ اگر وہ اس کی جگہ ہوتی تو وہ بھی اس پر فدا ہو جاتی۔ اس لیے اس نے ایک شاندار محفل سجائی، صوفہ، تکیے، خوشبو اور پھل رکھے جو چھری سے کاٹنے پڑے تھے۔ جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں اور یوسف علیہ السلام اچانک ان سامنے آئے تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر وہ ہوش کھو بیٹھی اور پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تب اس عورت نے کہا، دیکھا، یہ وہی ہے جس پر تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں جو پہلی اس کی برائی کر رہی تھیں انہوں نے اسے کچھ حد تک معاف بھی کیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی کہنے لگیں کہ وہ اس کی بات مان لیں۔ یہ امتحان اور بھی سخت ہو گیا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی۔ بعد میں جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنے کے حکم دیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تب عزیز کی بیوی نے اقرار کیا، ہاں، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ بالکل سچا ہے۔ اس طرح سچ پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ اس نے اپنی غلطی کھلم کھلا مان لی اور کہا کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتی۔ نفس انسان کو غلط کام کی طرف دھکیلتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، اور کچھ روایت کے مطابق بعد میں اس کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غیبت اور افواہوں سے دور رہنا چاہیے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کہے وہ کہے، ورنہ خاموش رہے۔ ہمیں اسپیشلی اس مبارک مہینے اپنے الفاظ کا حساب رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر بات ایک عمل ہے جس کا حساب ہوگا۔ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کرے اور ہمیں صرف اچھی بات کہنے یا خاموش رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔